ذات یکتا واحد ہے نا، اس کو کہتے ہیں ذات یکتا. ذات یکتا کا چنا ہوا. مفتی اختر رضا خان صاحب کہتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. اس کی وضاحت میں نے کر دی. ذات یکتا حضور کو نہیں کہا بلکہ ذات یکتا اللہ کو ہی کہا، یعنی ذات یکتا کے آپ چنے ہوئے ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یہاں پر بھی یک کہہ دیا، یہاں تو ڈائریکٹ حضور کو یک کہا تو اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ حضور کو اب تو ڈائریکٹ کہہ دیا. تو یہاں پر بھی یک سے مراد وہ یک نہیں جو رب تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے جو کمال عطا فرمائے نا، جو اوصاف عطا فرمائے، اس میں حضور کا کوئی ثانی نہیں ہے. اللہ نے جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا، اس میں حضور یکتا ہے. تو وہاں پر یہاں اس میں یہی بات کو کہا اور اسی بات کی اگلے شعر میں وضاحت کر دی. کہتے ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی کمال اگر کمال ہے تو وہ کمال رب نے اپنے محبوب کو ضرور عطا فرمایا. کوئی خوبی اگر خوبی ہے تو وہ خوبی رب نے اپنے محبوب کو ضرور عطا فرمائی، ورنہ وہ خوبی ہے ہی نہیں. ابھی آج میں پڑھ رہا تھا یہ سورۃ الرحمن کے حوالے سے، چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، درس قرآن بھی کی ہے. جنتی جب جنت میں جائیں گے نا، رب تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں سے. یہ مزیدار چیز ہے، انشاءاللہ سنیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو. رب تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندو، جو تم دنیا میں نعمت استعمال کر کے آئے ہو، آج میں اس اچھی نعمت نہ دے دوں. بندے کہیں گے یا اللہ اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم فرمائے گا کہ آپ قرآن پڑھیے. اب حضرت داؤد علیہ السلام انتہائی خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. ابھی آپ سن رہے ہیں، جس کی آواز اچھی ہو تو ذرا سننے میں مزہ آتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے بھی جو ہے نا رک کر محظوظ ہوتے تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. ایسی آپ کو آواز اللہ نے عطا فرمائی. جب وہ قرآن پڑھیں گے نا، قرآن جب پڑھیں گے تو جنتی حیران ہو جائیں گے، یا اللہ ایسی آواز تو کبھی سنی نہیں. اب یہ وہ آواز کا جو مزہ تھا نا، دنیا میں کسی بھی نعمت کا مزہ ویسا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے پہلے فرمایا اس سے بڑھ کر نعمتیں نہ عطا فرماؤ، نعمت نہ عطا فرماؤ. تو جنتی بڑے تعجب میں مبتلا ہوں گے. جب تعجب میں مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، کیا تمہیں اس سے اور اچھی آواز نہ سنا دوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے گا قرآن پڑھنے کا. حضور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. اب میں نے ابھی جو کہا نا کہ یاد رکھیے، جو کسی بھی نبی کو اللہ نے وصف عطا فرمایا، خوبی عطا فرمائی، وہ اپنے محبوب کو ضرور عطا فرمائی اور ان سے بڑھ کر عطا فرمائی. کسی بھی نبی سے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، تو حضور کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بھی شرما جائیں، ان سے بڑھ کر حضور حسین. اچھا آواز بھی، اب جب حضور کی آواز میں سورہ یاسین سنیں گے تو اور زیادہ حیران ہو جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو، کیا میں اس سے بڑھ کر نعمت نہ دے دوں تمہیں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائے. تو یہ سورہ رحمان کی، تو مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے جو بہترین خوبیاں عطا فرمائی، اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور اس میں حضور کا کوئی ثانی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہتے ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا
نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہری بھی ہیں باطن بھی ہیں آب تو سنا ہوگا آپ نے کس کو کہتے ہیں پانی کو گل کہتے ہیں مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کے درمیان تھے کسی نے پوچھا تھا نا حضرت جابر بن سمورہ یہ جابر بن عبداللہ نے یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں تو حضور نے کیا فرمایا تھا فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے نا میں اس وقت نبی تھا وہ اس وقت سے نبی ہیں اور حضور اول بھی ہیں اور آخر میں سب سے آئے تو آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں کہتے ہیں اب اس شعر میں دونوں چیزوں کو لے کر آ گئے اول بھی آخر بھی کہتے ہیں آب و گل میں نور کی پہلی کرن جان آدم جان حوا آپ ہیں جان آدم جان حوا آپ کی طلعت خدا کا آئینہ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربی ارینی عرض کی تھی لیکن تاب نہ لا سکے اور پھر کیا ہوا جب حضور معراج پر گئے تو 9 مرتبہ انہوں نے بھیجا تھا واپس وہ بار بار حضور کے چہرے میں رب کا جلوہ دیکھ رہے تھے وہ ایسے نہیں پھر جاتے پھر آتے پھر جاتے پھر آتے یہ اتنی ہی دفعہ حضور کے چہرے میں رب کا جلوہ دیکھ رہے تھے تو تبھی تو کہا آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں اور جس نے حضور کو دیکھ لیا گویا کہ اس نے خدا کو دیکھ لیا ٹھیک ہے اور اب سنیے کہتے ہیں آپ کی رویت ہے دیدار خدا جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں جلوہ گاہ حق تعالی ایک ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا بیان ایک ہے 2 الفاظ میں اس کا خلاصہ کر دینا تو آج کل ویسے کہتے ہیں بھائی اتنا لمبا ہم کون سنے گا بس تھوڑی سی مختصر بات ہے وہ کہہ رہے ٹو دی پوائنٹ بتاؤ ایسی کچھ یہ بس جلدی جلدی تو مختصر سا بتاؤ جلدی ٹائم نہیں ہے اتنا تو سنو کہتے ہیں آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب مخلوق کے بارے میں جانو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک ایسی ہستی کو جان لو وہ سب کا خلاصہ وہی ہو آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں ساری خلقت کا خلاصہ اور آپ کی خاطر بنائے 2 جہاں آپ کی خاطر بنائے 2 جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا
آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، حضور کی خاطر جان دی، حضور کے نام پر جان قربان کر دی۔ اب یہ بندہ حضور کے نام پر جان قربان کر کے گیا تو جب قبر میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور خود ہی تشریف فرمائے۔ جان کس کے نام پہ دی؟ حضور کے نام۔ وہاں پر جا کر دیکھ کن کو دیکھا؟ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، بردرت آمد گدا بہرے سوال، کہتے ہیں کہ حضور میں سائل بن کر مانگنے کے لیے آپ کے در پر حاضر ہوں۔ بردرت آمد گدا بہرے سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ واہ کیا